تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ شروع ہونے کو ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے اور تندرستی صحت کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں داخل فرمانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس مہینے کی قدر و قیمت پہچان کر اس مہینے میں عبادت کرنا اور دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنا سفر رواں دوا رکھنا ہر ایک پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ روزے کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ مضمون بھی ہم اس میں سنیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے جو تقریر کی تھی اس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی مقامات بنائے، ہر مقام کے لیے ایک دروازہ بنایا اور ہر دروازے کا نام اس عمل کے نام پر رکھا، یعنی جنتی جس عمل کے ذریعے جنت کا حقدار بنے گا اس عمل کے نام پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ابواب بنائے ہیں۔ پھر اسی طرح روزے داروں کے لیے جو باب اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ بنایا ہے اس کا نام رکھا باب الریان، یعنی سیرابی والا دروازہ۔ یہ مضمون میں نے بیان کیا تھا۔ اب آگے یہ مضمون بیان کرنا تھا کہ روزے داروں کے لیے اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اجر کیا دے گا، اس مضمون پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر بندے کو عطا فرماتا ہے، جس طرح کا اس کا عمل ہوگا اس طرح کا اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں رکھا ہے، یعنی اجر میں بھی کئی درجے ہیں، مدارج ہیں۔ جیسا کہ اب ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز اگر اس نے ادا کی تو گھر میں اگر نماز ادا کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گے، اگر مسجد میں ادا کرے گا تو 100 نیکیاں۔ وہی نماز اگر جامعہ مسجد میں ادا کرے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا، 500 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ پھر وہی نماز اگر عیدگاہ میں ادا کرے گا تو اسے 1000 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ پھر وہی نماز ہے اگر بیت المقدس کی مسجد میں اگر وہ ادا کیا نماز تو اسے 10,000 نیکیاں ملیں گی۔ نماز 2 رکعت گھر میں پڑھا تو 10 نیکیاں، مسجد میں پڑھا تو 100 نیکیاں، جامعہ مسجد میں پڑھا تو 500 نیکیاں، عیدگاہ میں پڑھا تو 1000 نیکیاں، اگر بیت المقدس میں پڑھا تو 10,000 نیکیاں ملیں گی، اگر کعبۃ اللہ میں پڑھا تو 50,000 ملیں گی، اگر مدینہ منورہ میں پڑھا تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ عمل کا اجر بھی اس کے عمل کے حساب سے اور جگہ کے حساب سے وقت کے حساب سے بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 جلد میں آقا فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نیکیوں کا ثواب اصل نیکیوں سے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اب یہی نماز اگر عام دنوں میں پڑھے تو اس کا اجر و ثواب الگ ہے، اور وہی نماز اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اگر بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں پھر 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے رسول کریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ عمل خود انسان کے لیے ہے، خود کے لیے ہے، یعنی ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ ہمارے واسطے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے اور اس کا اجر اللہ نے خود ہمیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا کی جائیں گی۔ ایک پہلی خوشی وہ ہوگی اس بندے کو افطار کے وقت عطا ہوگی، یعنی روزہ دار جب افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا تو جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا
تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جو اجر عطا کرے گا اس اجر کو پا کر وہ روزے دار خوش ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ کہ وہ کون سا اجر ہے، وہ کون سا ثواب ہے جو تو خود عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یوں تو ہر اجر عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو جو بھی اجر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملے گا۔ پھر یہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے، میری خاطر ہے، اور اس کا اجر میں خود دوں گا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تو اس میں خاص ایک نقطہ پوشیدہ ہے۔ تو غور طلب بات ہے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ خوشی وہ ہے جب افطار کے وقت ہوگی، اور یہ خوشی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ جب آخرت میں ہم پہنچیں گے تو اب دنیا میں افطار کے بعد یہ خوشی اسے عطا ہوئی، یہ دنیا کی ہوگی۔ جب آخرت میں پہنچے گا تو وہاں اسے 2 خوشیاں ہیں۔ یہ خوشی وہ ہوگی جب وہ باب الریان سے گزر جائے گا، یعنی وہ سیرابی والے دروازے سے جب وہ گزرے گا، گزرتے ہی اس کی وہ روزے کی جو پیاس مٹھا دی جائے گی، اس وقت اس کو پہلی خوشی حاصل ہوگی۔ ایک دنیا میں افطار کے وقت تھا، یہ یوں سمجھ لیں کہ آخرت میں اسے باب الریان میں جنت میں داخل ہوتے وقت، باب الریان سے گزرتے وقت ہی اس کی سیرابی مکمل ہو جائے گی اور اسے دوسرا ثواب مل جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب آخرت پر غور کریں تو یہ دنیا کا اجر دنیا میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک باب الریان سے گزرتے وقت ملا، اب دوسرا ملنا باقی ہے۔ جب یہ روزے دار اندر داخل ہوں گے اور دیگر جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق درجے عطا کرے گا، اور اس درجے کے مطابق اسے جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ کسی کو جنت الفردوس ملے گی، کسی کو جنت المأوا ملے گی، کسی کو جنت النعیم میں داخل کیا جائے گا، اور ان جنتوں میں کسی کو سدا بہار باغات ملیں گے۔ یہ تمام نعمتوں کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ الگ جگہ پر آیا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ سونے کے کنگن پہنوائے گا، کسی کو ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے، جنت میں طرح طرح کے ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے۔ پھر کسی کو حوریں عطا کی جائیں گی، کسی کو غلمان عطا کیے جائیں گے۔ کئی لوگوں کو اپنے خاندان کے جو رشتہ دار ہیں جو انتقال کر کے گئے ہیں ان کی صحبت عطا کی جائے گی، ان کے بیوی بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں انہیں رکھا جائے گا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ کئی لوگوں کو پھل، طرح طرح کے میوے عطا کیے جائیں گے، طرح طرح کے پرندوں کا گوشت عطا کیا جائے گا۔ کئیوں کو ٹھنڈے پانی کے چشمے عطا کیے جائیں گے، میٹھے پانی کے چشمے عطا کیے جائیں گے۔ کئی پانی کے چشمے ہوں گے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ چشمہ ہوگا سلسبیل کا، پھر ایک چشمہ ہوگا زنجبیل کا، پھر کئی نہریں ہوں گی، اور شراب طہور کی نہر اسے عطا کی جائے گی، اور آب تسنیم عطا کی جائے گی۔ اس طرح کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد ہر ایک جنتی اپنی اپنی ان نعمتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ وہ اس طرح مشغول ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی نعمت انہیں عطا کر رکھا ہے وہ جنتی اپنے پاس والے جنتی کو اپنی نعمت میں سے حصہ عطا کرے گا۔ یعنی جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس طرح جنت میں بھی مہمان نوازی ہوگی۔ ایک جنتی دوسرے جنتی کو جب ملاقات کے لیے جائے گا تو اپنی نعمت میں سے وہ جنتی اپنے ملنے آنے والے کو اپنی نعمت میں سے حصہ عطا کرے گا، یعنی نعمتیں آپس میں بانٹیں گے۔ اور کئی جنتی ایسے ہوں گے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ عطا کیا یا ایک نہر عطا فرمائی ہے، جب وہ جنتی اپنے کسی جنتی بھائی کو ملنے کے لیے نکلے گا تو وہ چشمہ، وہ نہر اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور جہاں بھی جائے گا وہ لوگوں کو فیض بانٹتا ہوا اور اپنی نعمتیں بانٹتا ہوا جائے گا۔ یعنی جنت میں بھی بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا، وہاں بھی ایک دوسرے کو اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تقسیم فرماتا رہے گا۔ جب یہ معاملہ شروع ہوگا اور ہر جنتی جنت میں اپنے ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس میں مگن ہوگا، تو اس وقت روزے دار جو ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، باب الریان سے گزرنے کے بعد خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے ایک طرف۔ ہر کوئی اپنی اپنی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوگا، مگر روزے دار وہیں رک جائیں گے۔ تب ان کو رکا ہوا دیکھ کر اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا یقال این الصائمون، یقال الصائمون، اے روزے دارو کیا تمہیں تمہارا اجر نہیں دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے روزے دارو
میں نے تمام کو جنت دے دی اور سب جنتی اپنی اپنی نعمتوں میں مشغول ہو گئے، تم کیوں خاموش کھڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں تمہارا اجر نہیں دیا گیا؟ تب جب اللہ جب یہ پوچھے گا تب وہ روزے دار کہیں گے کہ باری تعالیٰ، اے اللہ، باب الریان سے ہم گزر کر آ گئے، تو نے جو صحرا بھی اس میں ہمارے لیے رکھی تھی وہ ہمیں مل گئی، مگر اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا کی جائیں گی، یہ خوشی ہمیں باب الریان سے گزرتے وقت مل گئی، اے اللہ اب وہ دوسری خوشی کیا ہے جو تو ہمیں عطا کرنے والا تھا، وہ ہمیں چاہیے، اس کے منتظر کھڑے ہیں۔ اب نعمتیں جس طرح باقی جنتیوں کو ملی ہیں اسے بھی ملیں گی، اسے جنت الفردوس بھی ملے گی، جنت المأویٰ بھی ملے گی اور جنت نعیم بھی ملے گی، حور غلماں، ہر جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی رکھے گا، مگر عام جنتیوں میں اور ان کے اجر میں فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص روزے دار کے لیے وعدہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایسی خاص نعمت ہے، ایسا خاص اجر ہے جو میں خود انہیں دوں گا۔ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ سے وہ بندے کریں گے روزے دار، اے اللہ وہ اجر کون سا ہے؟ سب کو اجر دے دیا تو نمازیوں کو بھی دے دیا، جہاد کرنے والوں کو بھی دے دیا، زکوٰۃ صدقہ کرنے والوں کو بھی دے دیا، حج کرنے والوں کو بھی دے دیا، سب لوگوں کو دے دیا، مگر ہمارے واسطے جو خاص وعدہ تھا وہ اجر کیا ہے؟ تو اس کے منتظر ہم کھڑے ہیں۔ جب یہ وہ روزے دار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، یہ حکم دے گا کہ اے فرشتوں، آج میرے اور ان روزے داروں کے بیچ سے پردہ ہٹا دو، آج میں بے حجاب انہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے روزے داروں کو آمنے سامنے پورے کا پورا اپنے انوار و تجلیات کی بارش ان پر فرماتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی حجاب کے روزے داروں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جب یہ اجر روزے داروں کو ملنے والا دوسرا اجر ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کے علاوہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست روزے داروں کو دیدار ہوگا۔ اس مضمون کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 29ویں پارے میں سورہ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بروز محشر بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ جب روزے دار اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزے داروں سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ اے روزے دارو، روزہ خاص میرے لیے تم نے لوگوں نے رکھا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا، اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی میں خود دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے اس حدیث پاک کی تشریح میں بیان فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جو وعدہ فرمایا ہے کہ روزے داروں کو اللہ اجر میں خود دوں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر ہوگا، روزے دار کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ مگر اس کے واسطے جب یہ اجر روزے دار کو ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزے داروں سے دوبارہ مخاطب ہوگا۔ اپنا دیدار کرانے کے بعد روزے دار کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے روزے دار، دنیا میں تو نے میری خاطر بھوک برداشت کی تھی، آج میں تجھے میرے دیدار سے تیری بھوک کو مٹا دوں۔ تو نے پیاس برداشت کی، آج میرے دیدار کے شراب سے تیری پیاس کو بجھا دوں۔ اور تو نے میری خاطر حلال لذتوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا، اس واسطے آج میں تجھے میری قربت عطا فرماتا ہوں۔ ہر آرام سکون چھوڑنے کا، ہر تکلیف برداشت کرنے کا، بھوک پیاس برداشت کرنے کا اجر، ہر لذت اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کو بروز محشر اپنے دیدار کے ذریعے عطا فرمائے گا۔ باقیوں کو کوئی سلسبیل کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے گا، کوئی شراب طہور پی کر اپنی پیاس بجھائے گا، کوئی زنجبیل کے چشمے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے گا، مگر روزے دار وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے براہ راست اس کے دیدار سے ان کی ہر ایک پیاس بجھ جائے گی۔ تو اس صورت میں سورہ القیامہ میں 22 اور 23 میں یہ تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، اب جو لوگ روزے دار ہوں گے، جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، بھوکے پیاسے رہے، صبر کیا، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار رکھا ہے۔ اب جن لوگوں نے جس طرح آیت کریمہ میں جو خطبے کے دوران میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا
کہ اے हबीब आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें जो दुनिया में लोग खाते पीते रहे, ऐश करते रहे, दुनिया की झूठी उम्मीदों के पीछे लगे रहे और इन्हें अपने आखिरत की होश नहीं है, फिक्र नहीं है, गाफिल हैं, गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों के वास्ते अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-क़ियामा में आयत नंबर 24 में वउजूहुन यौमइज़िन बासिरा, और क़यामत के दिन बरोज़ महशर कई चेहरे ऐसी बिगड़ी हुई हालत में होंगे, कई चेहरे, कितने ही चेहरे ऐसी बिगड़ी हुई हालत में मायूस होंगे। और इस आयत की तशरीह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में बयान फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि बंदा कोई ना कोई गुनाह में मुब्तला होता है, यानी छोटे सगीरा गुनाह हर बंदे के हाथ से होते रहते हैं। कभी हुकूकुल इबाद में वगैरह बंदे के हाथ से गुनाह जो सरजद होते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे, अल्लाह ताला उस बंदे के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाता है। बंदा जिसके हाथ से ना जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक होकर उसके हाथ से छोटा मोटा गुनाह सरजद हुआ, सगीरा गुनाह जिसे कहा जाता है, उन गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़े की बरकत से मिटा देता है, यानी उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। फिर एक हदीस है बुखारी शरीफ में, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मैंने सुना, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए उसके बाल बच्चे, माल और उसके पड़ोसी फितना है। इंसान के लिए उसके माल, उसका कमाया हुआ माल, उसके औलाद, बाल बच्चे और उसके पड़ोसी जिन जिन से उसका ताल्लुक़ है, ये उसके वास्ते फितना है, यानी आजमाइश है कि इंसान को अल्लाह ताला एक ख़ानदान बनाकर दुनिया में दिया, उसके बीवी बच्चे हैं, उसका माल है और उसके पड़ोसी है और उसके दोस्त अहबाब है जिन जिन से उसका ताल्लुक़ है। ये चीज़ें इंसान के वास्ते एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला एक तरफ ये नियामतें अता करता है और देखता है कि बंदा ये मेरी तरफ आता है या उन्हीं का होकर रह जाता है। माल देता है अल्लाह ताला दुनिया के अंदर, ये इम्तिहान लेने के वास्ते, इस आजमाइश के वास्ते अता करता है कि इसकी मोहब्बत मेरी तरफ आती है, ये मेरी तरफ झुकता है या पूरे का पूरा अपने माल की तरफ झुकता है, इसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है, मेरे हुक्म से मोहब्बत है या अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत है। ये इम्तिहान लेने के वास्ते, इस आजमाइश के वास्ते बंदे को अल्लाह ताला माल अता करता है, औलाद अता करता है और औलाद की मोहब्बत उसके दिल में ऐसी उतारता है कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत को भूल कर अपनी मोहब्बत का रुजू औलाद की तरफ कर लेता है। ये आजमाइश के वास्ते। इसी तरह दोस्त अहबाब हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसका कारोबार है, काम काज है, ये तमाम चीज़ें दुनिया में जिस जिस चीज़ से हमारी वाबस्तगी है, आका फरमाते हैं कि ये चीज़ें इंसान के वास्ते एक फितना है। इन चीज़ों के पीछे लग कर इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, अपनी आखिरत को भूल जाता है। ये आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला अता फरमाता है। आका फरमाते हैं ये चीज़ें इंसान के वास्ते एक फितना है, मगर इसका कफ़ारा भी अल्लाह ताला ने रखा है। इंसान कभी हद से बढ़कर अपनी औलाद से भी मोहब्बत करेगा, अपने दोस्त अहबाब से भी मोहब्बत करेगा, माल की भी मोहब्बत उसके दिल में आएगी। ये चीज़ें, ये गुनाह अल्लाह ताला की बारगाह में लिखी जाती है कि ये सगीरा गुनाह में आती हैं। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का माल अगर बचा कर रख कर बैठ गया, ज़कात देना भूल गया, तो ये गुनाह उसके हाथ से सरजद हुआ। इसी तरह किसी के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं और पड़ोसियों के हुकूक हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं। इन हुकूक को सरजद करके बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन रहा तो ये भी एक गुनाह है। तो इन गुनाहों का अल्लाह ताला ने कफ़ारा इन चीज़ों में रखा है। वो क्या चीज़ें हैं? आका फरमाते हैं नमाज है, सदका है और रोज़ा है। ये चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अंदर सगीरा गुनाहों का कफ़ारा छुपा रखा है। यानी जब बंदा नमाज अदा करता है तो उसके ज़रिए उसके छोटे मोटे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। जब बंदा सदका देता है तो उसके ज़रिए भी उसके छोटे मोटे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। फिर आका फरमाते हैं कि रोज़ा ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके हाथ से सगीरा गुनाह जो सरजद होते हैं, अल्लाह ताला रोज़ा रखने की बरकत से उसके गुनाह को मिटाता है, माफ़ करता है। इस वास्ते आका ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना ये ऐसा रहमत वाला महीना है। फरमाते हैं आका इस्लाम, जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका,
اس پر مجھے حیرت ہے، اور اللہ تبارک